بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پرچہ جنہوں نے بھی بھجوایا ہے، خوشی کی بات ہے۔ اگر عمومی طور پہ معیار ایسا ہو جائے سوالات کا تو پھر چاہیے ہی کیا۔ آپ نے جو تحریر فرمایا کہ فطرت وحی میں آپ کا تردی من الجبل کا ارادہ کرنا، یہ روایت حدیث کی کس کتاب میں آئی ہے؟ بہت جگہ مل جائے گی آپ کو۔ مشکات شریف بھی دیکھ لیجئے، اس کی شروع مرکات دیکھ لیجئے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو لائے ہیں کہ ابتدائی سالوں میں جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2.5 یا 3 سال تک وحی نہیں آئی، تو آپ نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دوں۔ یہ بہت جگہ پہ آئی ہے۔ یہی وہ اصل ماخذ ہے صوفیہ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ بسط کے بعد کبھی قبض کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قبض کے بعد بسط کی کیفیت ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ صوفیہ نے اسی روایت سے حقیقت استدلال کیا ہے۔ اس پہ بہت، اگر جناب والا نے جو تحریر فرمایا، اگر آپ عربیت کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے، امام اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ انشاءاللہ خیال رہا تو آئندہ آپ کو جلد اور صفحہ بھی بتا دیں گے کہ فلاں مقام پہ یہ بحث دیکھیے۔ رہ گئی یہ بات کہ کیا خودکشی کبائر میں سے نہیں ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس روایت سے عصمت انبیاء پر دلیل لینا کہ ان سے صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے بھیا، بات جذبات کی نہیں ہے، بات عقیدے کی ہے، اور عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے۔ مسلمات جو دنیا میں ہوتے ہیں اس پر نہ کسی کی سنی جاتی ہے، نہ اس پہ بحث کی جاتی۔ مسلمات میں سے ہے کہ زمین گول ہے، اب اس پہ کیا بحث کرنی ہے کہ چکور کیوں نہیں ہے اور ترچھی کیوں نہیں۔ بالکل اسی طرح عقائد کے باب میں فقہا جب لکھتے ہیں یا اہل علم کلام کے حضرات جب لکھتے ہیں تو وہ قطعی باتیں لکھتے ہیں۔ یہ کہنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اہل سنہ کا عقیدہ یہی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا اور کہنا کہ اگر کوئی نبی سے صغیرہ گناہ سرزد ہونے کو کفر جانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، غلط بات۔ آپ عقیدے کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، متعدد اہل کلام میں سے ائمہ سلف نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے صغائر کا صدور ممکن ہے۔ آپ کے جتنے معتزلہ ہیں وہ اسی طرف گئے، بڑے بڑے لوگ اس طرف گئے، تو ان پہ کیا کفر کا فتویٰ لگے گا؟ حتیٰ کہ امام محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی تھے دارالعلوم کے، اور علم کلام میں بہت بڑی شخصیت۔ سر سید کے ساتھ ان کی جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ تصفیۃ العقائد کے نام سے چھپ گئی ہے۔ حضرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگرچہ بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے صغائر سرزد ہوتے ہیں، لیکن میں ان دلائل کے ذریعے سے ثابت کروں گا کہ انبیاء علیہ السلام سے صغائر سرزد نہیں ہوتے۔ تو آپ کا عقیدہ بسم اللہ سر آنکھوں پہ۔ ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے خلاف اولا سرزد ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے منصب نبوت کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات ہو گئی جو شان نبوت کے خلاف ہے، اور جب ایسے ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے وہی بھی آتی۔ اب اس کی بڑی مثال لے لیں، یہ غضب کا جو لفظ ہے نا، اس کی بحث آپ دیکھیے اہل لغت نے جہاں کی ہے کہ غضب کہتے کس کو ہیں۔ غضب کا عربی میں اصل مطلب شدت اور قوت سے ہے، اور غضب کا اصل مطلب صلابت سے ہے۔ گھوڑا جب اپنی لگام کو چباتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ غضب الفرس،
گھوڑے کو غصہ آ گیا کہ اس نے اپنی لگام چبانا شروع کر دی۔ اس غضب کے سلسلے میں آپ آگے چل کے دیکھیں گے تو اہل لغت آپ کے لکھتے ہیں کہ انتقام کے ارادے سے دل میں خون کا جوش مارنا، انتقام کے ارادے سے دل میں خون کا جوش مارنا یہ غضب کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب غضب کا استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب نازل۔ غضب کا اردو میں صحیح ترجمہ قہر ہے، کیونکہ بعض اہل لغت غضب کو اور غیظ دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ غیظ کا لفظ غصے کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے، والقاظمین الغیظ، اور غصے کو روک لینے والے۔ اللہ نے کہیں بھی غیظ کا لفظ اپنے لیے استعمال نہیں فرمایا، غضب کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ اہل لغت کے نزدیک بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ غیظ اس غصے کی ابتدائی کیفیت کو کہتے ہیں جس کا عروج غضب ہے۔ اللہ اپنے لیے غضب کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، تو کیا خدا کے ہاں کوئی دل ہے جس میں ایسی چیزیں ہو جائیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کی ذات ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو کچھ صوفی اپنے مراقبات اور اہل کشف میں دیکھتے ہیں، اور جو کچھ فلسفی اپنے دلائل سے سمجھاتا ہے، اور جو کچھ نحوی اور صرفی اللہ کے لفظ پہ بحث کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے وراء الورا ثم وراء الورا۔ یہ غضب کا لفظ جہاں خدا لاتا ہے نا، اس سے یہ مطلب نہیں ہے جو انسانوں کے لیے، اس غضب کا نتیجہ ذلت ہے، بس وہ مراد ہے۔ غضب اللہ علیہم، اللہ نے ذلت ان کا مقدر کر دی، رسوائی۔ وہاں لفظ یہ مراد نہیں ہوتا، اس کے معنی اور معنی میں بھی وہ چیزیں جو قرآن نے متعین کی ہیں۔ اس تمہید کے بعد اب دو مقامات دیکھیں قرآن کے۔ اللہ فرماتے ہیں ذہب مغاضبا، جب وہ غصے میں بھرا ہوا چلا گیا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے کیا سوچ لیا تھا ہم اس پہ گرفت نہیں کریں گے، اور پھر ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ پھر وہاں جا کر اس نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک، یہ ساری دعا جو ہے انی کنت من الظالمین۔ اب یہ مغاضباً جو لفظ استعمال کیا کہ یونس علیہ السلام کو غصہ آیا، کس پہ غصہ آیا؟ اہل لغت میں دونوں آ رہا ہیں، یہ لسان العرب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں اپنے پروردگار پہ غصہ آیا کہ کیا مشکل ہے، کیا مصیبت ہے، یہ قوم میری مانتی نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب اپنے آپ پہ غصہ آیا، کسی نے کسی کی تکفیر نہیں کی۔ تو اس لیے یہ مثال دی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہے کہ انہیں شدید غصہ آیا، غضبان یہ لفظ ہے، کسی نے تکفیر نہیں کی۔ اس لیے یہ جو عصمت انبیاء ہے یہ جذبات سے ہٹ کے بات کرنی چاہیے۔ امت میں کچھ حضرات اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ صغیرہ گناہ انبیاء علیہ السلام سے سرزد ہوتے ہیں، اور ان کو کسی نے بھی کافر نہیں کہا، کسی نے اسے توہین نہیں سمجھا، ایک رائے ہے، لکھی ہے انہوں نے، یہی چیز ہوتی تھی۔ اظہار رائے میں اور نتائج میں فرق ہوا کرتا ہے۔ جب تک اہل علم کے پاؤں ایک لائن پر رہیں اور ان کے دل یعنی ان کی نیتیں بھی ٹھیک ہوں اور دماغ مختلف ہو یعنی آراء مختلف آتی ہوں، تب تک ترقی ہی ترقی ہے۔ جب پاؤں مختلف ہوتے ہیں یا نیتوں میں فتور پڑتا ہے تو پھر خرابی ہو جاتی ہے۔ مسلمان ایسے ہی آگے بڑھتے رہے کہ ان کے پاؤں بھی ایک جگہ پر تھے، دل نیتیں بھی ٹھیک تھیں، دماغ میں اختلاف تھا، ایک نے ایک رائے دی، ایک نے دوسری رائے دی، ایک نے دوسرے کی تکفیر نہیں کہا، یہ بھی رائے ہے یہ بھی رائے ہے، بس ٹھیک ہے۔ حدیث شریف کے صحیح ہونے کا ایسا طریقہ جس سے معلوم ہو جائے اور تلاش کرنے سے مل جائے، اس پہ عام طور پہ صحاح ستہ میں تلاش کی جاتی ہیں۔ اس پہ حقیقی بات یہ ہے، مولانا مودودی نے جب حدیث پہ کتاب لکھی تھی پرویز صاحب کے رد میں، شہاب ان کے ہاں بڑے مشہور آدمی تھے پرویز صاحب نے، تو سنت کی آئینی حیثیت اس کو انہوں نے لکھا تھا
سنت کی آئینی حیثیت میں بھی بعض لوگوں نے چیزوں پہ اعتراض کیا، تو رسائل و مسائل میں انہوں نے جواب دیے تھے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، بہت اچھی چیز وہاں لکھی۔ انہوں نے لکھا ہے یہی بات پرویز نے بھی لکھی، لیکن وہ فرق وہ ہے جو معروم نے مثنوی میں کہا ہے۔ ان کا کار پاکاں را از قیاس خود مگیر، اللہ کے اچھے بندوں کے کاموں کو اپنے کاموں جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ شیر درندہ اور شیر دودھ لکھے ایک ہی طرح جاتے ہیں، لیکن دونوں کے مطالب اور معانی اور مفہوم میں زمین آسمان کا فرق۔ خلاصہ یہ ہے اس کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس ہو جاتا ہے۔ سونا آپ کاروبار کرتے ہیں نا، سونے کو دیکھ دیکھ کے پرکھ کے اس کو کٹھالی پر چڑھا کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ خالص سونا کیا، لہٰذا پیتل کو دیکھتے ہی وہ کہہ دیتا ہے یار یہ سونا نہیں پیتل ہے۔ مدت گزری ہو اس میں تو مزاج کی شناسائی ہو جاتی ہے۔ یہ مزاج کی شناسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جانا، یہ خود گواہی ہوتی ہے کہ حدیث کس درجے کی ہو سکتی ہے، صحیح ہے یا غلط، یہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جب آدمی فنا ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کا دل خود گواہی دینے لگتا ہے کہ حضرت یہ فرما سکتے ہیں یا نہیں فرماتے سکتے، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہو جاتی۔ دیوبند میں ایک صاحب تھے نابینا، تو بیٹھے رہتے تھے، اساتذہ سبق پڑھاتے تھے، اور جب کسی کے سبق میں بھی بیٹھ گئے تو جب غلطی ہوتی تھی تو بعد میں کہتے تھے کہ فلاں فقرے کے بعد آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو پڑھے ہوئے بھی نہیں اور نابینا، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب قرآن کا درس ہوتا ہے اس کا نور الگ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نور الگ ہے، باقی علوم کا نور الگ ہے، تو میں نور کا سلسلہ دیکھتا ہوں اللہ کی رحمت اور برکت کا، تو جب وہ درمیان میں انقطاع آ جاتا ہے نا، میں سمجھ جاتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنا کہ وہ یہ فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں یعنی سب سے بہترین چیز یہی ہے، مزاج شناس رسول، یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، پھر اس کا مذاق اڑایا گیا، خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حدیث کا مسلسل مطالعہ اور کثرت سے سیرت کو دیکھنا اور پھر سمجھنا، ایک ہے الفاظ تک پہنچنا اور ایک ہے الفاظ کے بعد معانی کا ادراک کرنا۔ معانی کا ادراک اصل ہے، اور علم لفظ کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس کا اظہار ہے۔ تو جب ادراک شعور اتنا مدرک ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ حدیث کیا ہے، مزاج کیا ہے، اور اس کے بعد وہ قدرت اس کے پاس اور اظہار کر سکے، تو یہ اظہار اور ادراک مل کر علم کو جنم دیتے۔ مرد اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے، جبکہ میت کو ہاتھ یا سینہ وغیرہ سے سہارا بھی دینا پڑتا ہے۔ اصولاً اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ جن فقہا نے منع لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نکاح موت کو توڑ دیتا ہے، اس لیے منع کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو فقہا اس کے قائل ہوئے ہیں ان کے بڑے مضبوط اور واضح دلائل ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غسل ان کی اہلیہ ہی نے تو دیا تھا، اور صاحبزادی صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے غالباً اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیں، لیکن جب غسل کا وقت آیا تھا ان کا تو اسماء حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ چلی گئی تھی، کیونکہ جب بیمار ہوئی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ گئے ہیں ان کی عیادت کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ضرور آئیں، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا فاطمہ آپ جانتی ہیں مجھے اپنی اولاد اور اپنے بچوں اور بیویوں اور بیٹیوں سے زیادہ عزیز آپ رہی ہیں، اور مجھے ہر وہ چیز اچھی لگتی رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا جس کی نسبت تھی، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ آپ ہی اچھی لگتی رہیں۔
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی اس پہ روئیں اور نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، آپ نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی اہلیہ کو بھیجتا ہوں، تو اسماء بنت امیس کو بھیجا کہ جاؤ اور صاحبزادی صاحبہ کی خدمت کرو۔ اس دوران ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی آئی ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ موت کے بعد بھی میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے ہجرت کی تھی اور عیسائیوں کے ہم نے دیکھا تھا کہ جب میت اٹھاتے ہیں کسی عورت کی تو اس میت کے اوپر یعنی چارپائی کے اوپر ایک تاج بنا دیتے ہیں اور اس پہ بھی چادر ڈال دیتے ہیں۔ اب تو ایسے ہی لے جاتے ہیں میت کو، لیکن آج سے 30-40 سال پہلے بھی ہمارے ہاں ایسی چارپائیاں بنا کرتی تھی۔ چارپائی ہوتی تھی، اس کے اوپر ایک ڈھکن اس کا رکھا جاتا تھا، اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی تھی، یہ عورت کی میت کی ایک طرح کی علامت ہوتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا تھا کہ میرے انتقال کے بعد بھی میری میت پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو جب غسل کا وقت آیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا گیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جو تھیں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے غسل دے دیا تھا۔ تو اس لیے جن لوگوں نے کہا ہے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں۔ گھروں میں اہتمام نہیں کیا جاتا کہ قبلہ کی صحیح سمت کیا ہے، لہٰذا گھروں میں کیسے معلوم کی جائے؟ اے بھیا بہت آسان ہے، فقہا کا اصول یاد رکھیں۔ شافعی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہر شخص کے لیے فرض ہے کہ اس کے ناک سے اگر لکیر کھینچی جائے تو بیت اللہ سے گزرے۔ حنفی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ محض سمت کا ہونا کافی ہے، بس ادھر ہو جائے منہ۔ اس لیے قبلہ جو ایگزیکٹ متعین ہو جاتا ہے اس سے 45 ڈگری رائٹ اور 45 ڈگری لیفٹ دونوں صورتیں جائز۔ بڑی وسعت ہے حنفی فقہا میں، اسی لیے آپ کی مساجد دیکھیں نا بالکل سٹریٹ بنتی ہیں۔ یہ لائن اگر آپ کھینچیے 1 میل تک بھی مسجد چلی جائے تو لائن سٹریٹ رہے گی۔ شافیوں کے ہاں مساجد ایسے نہیں بنتی، ان کے ہاں مساجد گول بنتی ہے۔ جہاں جہاں بیت اللہ کے مطابق گولائی بنتی چلی گئی، ٹیڑھا پن آتا گیا، اتنی گولائی میں وہ بناتے ہیں۔ یمن اس کی بہترین مثال، اگر آپ گئے ہوں تو یہ یمنی اور افریقہ والے اپنی مساجد گول بناتے ہیں، اندر جو صفیں ہوتی ہیں وہ گول ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک نمازی کا قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک 45 ڈگری ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، محض اس جہت اور سمت کا ہونا کافی ہے۔ اور ہماری دلیل قرآن کی وہ آیت ہے کہ اگر کسی انسان کو قبلے کی صحیح سمت معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہارا پروردگار ادھر ہی ہے۔ دین اگر قانون کے ڈھانچے میں رہ کر منجمد ہو جائے تو یہ چوب خشک ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا اگر ہماری آنکھ چشمے تر سے می نہ برساتی۔ تو اس لیے اہل محبت اگر نہ ہوں اور دین صرف قانون کی ایک کتاب بن کے رہ جائے تو اس سے جبر پیدا ہوتا ہے اور لوگ اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اس فکرے پہ میری تکفیر نہ کر دے کوئی، لیکن اطاعت اگر بغیر محبت کے ہو تو کسی کی بھی ہو وہ جبر ہے۔ اطاعت جب بغیر محبت کے ہوتی ہے، نہ خدا کی اطاعت کیوں نہ ہو، وہ جبر ہے۔ اس لیے اطاعت میں جب محبت شامل ہوتی ہے نا تو دل خود چاہتا ہے کہ جھکے، دل خود چاہتا ہے کہ کہیں اس کا گھر ملے، دل خود چاہتا ہے اس کی گلی میں رات گزاریں، اور دل چاہتا ہے کہ کہیں اس کا ہاتھ پاؤں ملے تو سجدہ کریں، بوسہ دیں۔ پہلی صدی ہجری کے آخر پہ یہ ایک قانونی مزاج شریعت کا بننے لگا تھا کہ لوگ نماز میں اتنے فرض ہیں، روزہ اتنا ہے، فلاں اتنا ہے، حج میں اتنی سنتیں ہیں، یہ کرو، اس سے ہٹے بالکل ختم، خراب ہو جاؤ گے، مار دیں گے، یہ ہو جائے گا۔ یہ تو پھر اللہ جزائے خیر دے رابعہ بصریہ کو، وہ اس مسلک کی بانی ٹھہری
اور اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے کہا یار اتنا بھی نہ سخت بن جاؤ، اللہ کے ہاں بڑی رحمتیں ہیں، قبلے سے ایک انچ ادھر ادھر ہٹے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، ہو جائے گی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو گے تمہارا پروردگار ادھر ہی ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے کہ کسی نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا جہاں پہلے تھا وہیں اب بھی ہے۔ اور کسی دوسرے نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو صوفی نے کہا اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، اللہ تمہاری طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیا کر رہے ہو۔ دونوں جوابوں میں بڑا فرق ہے، ایک قانون ہے اور ایک محبت اور تعلق ہے، اور اللہ کی گرفت سے بچنے کا احساس ہے، خدا کا خوف۔ تو اس لیے حنفی فقہا کے یہاں یہ جو لچک اور اتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں محبت کا عنصر شامل ہو گیا۔ یہ معروف کرخی جو ہیں، یہ عظیم فقہا میں اس کرخی میں ابو یوسف میں کیا فرق ہے، سوائے اس کے کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہ قضا اور یہ چیزیں غالب آ گئیں اور کرخی پہ زہد غالب آ گیا۔ دونوں کے مزاج کا فرق آپ دیکھتے ہیں۔ کرخی رحمۃ اللہ علیہ اترے اپنے استاد شاگردوں کو پڑھا کے، بازار میں جا رہے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، اثر پڑ چکے تھے تو افطار کرنا تھا۔ ایک آدمی بازار میں آواز لگا رہا تھا اور اس نے کہا کہ رحم اللہ رجلاً، اللہ مہربانی کرے اس انسان پہ جو ٹھنڈا پانی مجھ سے پی لے، آخری گلاس رہ گیا ہے۔ ٹھنڈا پانی بکتا تھا تو آگے بڑھے اور اس سے گلاس لے لیا، پیسے دیے اور پینے لگے تو کسی نے یاد دلایا کہ حضرت روزہ ہے۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، نفلی روزہ۔ اٹھے اور چل پڑے، کہنے لگے روزے کی قضا پھر کر لیں گے، لیکن جو اس نے کہا نا رحم اللہ، اللہ رحم کرے، اس کی دعا کی کوئی قضا نہیں۔ یہ مزاج ہے نا، تو اس لیے باریک بینی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جہاں اللہ نے وسعت دی ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح اور جلبیب رضی اللہ عنہ کے نکاح کا حکم اللہ نے دیا تھا، اور کیا جب دونوں رشتوں میں تردد ہوا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ ہم آپ کا سوال سمجھ نہیں پائے۔ جلبیب رضی اللہ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس لڑکی کا مشہور واقعہ ہے، وہ تو غلط چیز ہے۔ حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کا نکاح دنیا میں تھوڑے ہی ہوا ہے۔ یہ وہی چیز تھی جو زینب رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فخر بیان کرتی تھی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھیں، ان میں دو طرح کی خواتین تھیں۔ ایک پوری خواتین تھی جن کی سرداری اور قیادت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تھی، اور دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی۔ زینب بنت جاش چونکہ پھوپھی زاد بہن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے بخاری میں آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ ہی اللتی تسامینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں میری ٹکر کی کوئی عورت تھی تو یہ زینب ہی تھی۔ اور زینب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہن ہونے کے ناطے، یعنی پھوپھی زاد ہونے کے ناطے اور وغیرہ وغیرہ بہت جانتی تھی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جب طلاق ہوئی ہے زید رضی اللہ عنہ سے، تو اللہ نے اس موقع پہ آیات نازل کی نا، اس میں کہا زوجناکا، ہم نے نکاح کر دیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دستک دیے آئے اور میرے گھر کا پردہ اٹھایا اور میرے پاس تشریف لائے اور یہ آیات مجھے سنائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی بتاتی تھی کہ میری کیا حیثیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ ان سے پوچھنا کہ کوئی عورت ایسی بھی ہے جس کا نکاح عرش پہ ہوا ہو سوائے میرے۔ تو یہ تھا، ان کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا۔ ایک عالم سے سنا کہ سیدہ لڑکی کا نکاح غیر سید سے نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایک باعمل عالم سیدہ لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے کہ حقوق پہچانتا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ سب غلط ہے بھائی۔ غیر سید سے سید کا اور سید سے غیر سید کا سب کا نکاح درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ دی تھی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا،
اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ نے فرمایا عثمان میری دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو ایک ایک کر کے سب کا نکاح تم سے ہی کرتا۔ ایسا سکھ دینے والا داماد کون ہے؟ ربی بن العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوئے نا، زینب رضی اللہ عنہ ان کے ہاں تھی نہیں، ہاں زینب تو ربی بن العاص کے ہاں تھی، ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح، ان دونوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا تھا، اور بدر میں ان کا انتقال ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا۔ اور ربی بن العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ نہیں کیا تھا، یہ رشتہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن حالہ کے بیٹے سے خود ہی طے کر گئی تھی۔ زینب رضی اللہ عنہ کا رشتہ ان کی والدہ نے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں نہیں کہا۔ یہ سیدہ اور غیر سیدہ کا کیا فرق ہے بھائی؟ آپ دیکھتے نہیں، تمیم داری یہ عیسائی پادری تھے، یہ قدس جس پہ اتنی بحث ہے نا، اسرائیل کا حصہ، یہ قدس یہ یہاں سے آئے تھے شام سے، اور یہ وہ واحد صحابی ہے جس سے روایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں لفظ ہے حدثنی، مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے تمیم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے یہ تمیم نے بیان کیا ہے۔ تمیم رضی اللہ عنہ جب چلے ہیں شام سے تو ان کا جہاز گھر گیا سمندری لہروں میں، پھر پتہ نہیں وہ کس جزیرے میں اترے۔ ان کا اللہ کے رسول ایسے جزیرے میں اترا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا چیز ہے، سہما ہوا، اور ایک آدمی آیا یا عورت آئی، سر سے پاؤں تک اس کا جسم بالوں سے اتنا اٹا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آگا پیچھا ہے کیا۔ تو میں نے کہا تم دجال ہو؟ اس سے کہا نہیں میں اس کی جاسوسا ہوں۔ میں نے کہا دجال کہاں ہے؟ اس سے کہا فلاں جگہ ہے، تو مجھے لے گیا، اور پھر دجال سے میری باتیں ہوئیں، اور دجال نے مجھ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کا آ گئے؟ میں نے کہا وہ تو گزر گئے۔ اس سے کہا اور وہ پھر آ گئے، وہ چشمہ خشک ہوا جہاں پر لوط علیہ السلام کی بیٹیاں آئی تھیں، یہ چشمہ دمشق میں ہے۔ ہم دمشق گئے تھے، بہت علماء سے پوچھا کہ وہ چشمہ کہاں ہے، کہنے لگے بہت ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس نے کہا جب وہ چشمہ خشک ہو جائے گا نا دمشق میں تو میرے آنے کا وقت قریب ہو جائے گا۔ پھر اس نے آپ کے متعلق پوچھا، میں نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، پھر وہ چپ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں یاد رکھو دجال کو اس کا غصہ نکالے گا، یہ غصہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ جب آتا ہے نا تو تباہی پھیر دیتا ہے، دنیا کی تباہی اس کے غصے سے پھرے گی۔ فرمایا غصہ اس کو شدید آئے گا اور وہ جگہ سے نکل کھڑا ہوگا۔ پھر تمیم رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اس دوپہر کو سوئے نہیں، مسجد نبوی پہ ممبر پہ بیٹھے اور لوگوں کو جمع کیا، اور پھر فرمایا تمیم بیٹھو یہاں، اور آپ نے دیکھو تمیم وہ باتیں کرتا ہے جو میں نے تمہیں سے کبھی کہی تھی نا، یہ تمیم اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے غالباً 9 ہجری کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے تشریف لائے، پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ جلتا ہوا دیکھا، روشنی، تو بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ تو پتہ چلا تمیم نے کی ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں روشنیوں کا انتظام، مساجد میں خوشبو کا انتظام تمیم رضی اللہ عنہ ہی کے سپرد کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑی خصوصیت تھی کہ ہر وہ چیز پیروی کرتے تھے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو کام۔ تو تمیم رضی اللہ عنہ جب جانے لگے، مسلمان ہو گئے تھے، یہ پادری تھے نا، پھر جب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں فرمائی تھی۔ ایک کہا تھا کہ قدس تم لے لو، اور فرمایا تھا کہ قدس تمہاری اولاد میں بھی رہے گا اور قیامت تک سوائے ظالموں کے اور کوئی تم سے نہیں چھین سکتا۔ اسی لیے عثمانیوں نے اپنی سلطنت میں قدس سے کوئی ٹیکس کبھی نہیں لیا، قدس سے جو کچھ ہوتا تھا اور مدینہ منورہ سے جو کچھ ہوتا تھا وہیں خرچ ہوتا تھا۔ سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ فتح ہوا ہے تو اس کے شکریے میں عمرہ کرنے آئے تھے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو جب وہ قسطنطنیہ جب باقاعدہ اجلاس ہوا ہے پہلا، جیسے بادشاہ آتا ہے فتح کے بعد، جب سرکاری آفسرز آتے ہیں وہ آئے
تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ وقفت هذه المدینہ علی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے استنبول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ قربان کیا، اس میں جتنے بھی منافع آئیں گے اور ٹیکسز جو ہمیں ملیں گے سب مدینہ منورہ کے لیے ہیں، اور یہ 21 تک ہوتا رہا ہے، 1921 تک۔ اور قدس بھی اسی طرح تھا، عثمانی نہیں کچھ لیتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم کو دیا ہے۔ اور دوسری بات جو اصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم میری کوئی بیٹی اگر زندہ ہوتی تو میں تم سے شادی کر دیتا۔ کدھر ہے سید اور غیر سید کا فرق؟ سادات ہر طرح سے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اتنے قابل عزت ہیں کہ حنفی کہتے ہیں زکوٰۃ یہ میل ہے مال کا، سیدوں کو نہیں دینا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی خدمت کرنی، لیکن جہاں قانونی بات ہے سو قانونی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس سے ملتی جلتی ایک چیز یاد آئی، اگر اس سے آپ پازیٹیو سینس میں لیں، یہ اودھ کے جو نواب تھے نا، یہ نوابوں کے کرتوت تو ایسے ہی ہوتے تھے۔ جوش نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ اس کا تو اپنا فیلڈ تھا نا، وہی ایسی باتیں کر سکتا تھا۔ کہتا تھا نواب صاحب کو ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی خاتون چاہیے ہوتی تھی، تو نواب اس سے پوچھتا تھا کہ سید زادی تو نہیں ہو؟ جو کہہ دیتی تھی میں سیدہ ہوں تو اس کی خدمت بھی کرتا تھا، بھیج دیتا تھا واپس۔ تو کسی نے پوچھا نواب صاحب یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ جس نے برا کیا ہے نا، میں نے اس کو ہمیشہ تباہ ہوتے ہی دیکھا۔ اس نے کہا میں جتنا بھی عیاش ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بہرحال قابل احترام، یہ عزت ہے، احترام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اتنی عزت احترام کے قابل ہے کہ جب یہ عبد الملک اموی حکمران بنا ہے نا، مروان اور پھر اس کے بعد عبد الملک، تو عبد الملک نے حجاج ابن یوسف کو بلایا اور اس نے کہا جنبنی دماء عبد المطلب، عبد المطلب کی اولاد کا خون نہ کرنا، میں نے یزید کو دیکھ لیا ہے، اور عبد المطلب کی اولاد کا خون جس نے کیا ہے دنیا اس کی برباد ہو گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد المطلب میرے دادا کی اولاد کے ساتھ جس نے بھی نیکی کی، قیامت میں ذمہ دار ہوں اس کی نیکی کا، میں احسان کا بدلہ چکاؤں۔ تو یہ ان کی عزت اور احترام ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ قانونی شک بنا دینا کہ سید اور غیر سید کا نکاح نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں کتنی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ درمیانہ درجے کا دین و دنیا کا علم رکھنے والا دین کی دعوت کس طرح دے سکتا ہے؟ بھائی دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ خدا کے دین کی طرف بلائے، اس کے بعد وہ کس طرح بلائے اس کو زمانے پہ چھوڑ دیا، اس کو حالات پہ چھوڑ دیا۔ ایک آدمی سیاست میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے سیاسی ذریعے سے مسلمانوں کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کی مرضی ہے۔ ایک آدمی کتابیں لکھتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ ایک آدمی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ ایک آدمی کسی عالم دین کی تقریر سن کے اس کو انٹرنیٹ پہ چڑھا دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ طریقے کو ہم متعین نہیں کر سکتے، فرض متعین، اور فرض ہے کہ خدا کے دین کی طرف دعوت دی جائے۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ خدا کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے اور بلاتے تھے، جہاد میں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو ان کی جگہ مقرر کر دیا تھا، اور ابو عبیدہ بن جراح کو کہا تھا کہ آپ جا کے کمانڈ لے لیں، اور انہوں نے لے لی۔ اور ہوا یہ تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمانڈ دی تھی، اور معاذ ابن جبل جس درجے کے تھے ان کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا ہے تو عتاب ابن اسید کو گورنر مقرر کیا، اور معاذ ابن جبل کو کہا تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ ان کا اللہ کے رسول آپ خود جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا مکہ والوں کو تعلیم دینا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی طاعون میں۔ اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے بعد کمانڈ تیسری مقرر کی ہے
انہوں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کا وہ دور تھا کہ صفوں کی صفیں تیار ہو رہی تھی قیادت کے لیے، ایک ایک آدمی قیادت کا اہل تھا۔ کہاں اب یہ ہے کہ کہنا پڑتا ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے اسی سے کام چلاؤ۔ آئندہ انشاءاللہ۔